بھئی وہ تصور آخرت کا جو قرآن بٹھانا چاہتا ہے، انبیاء کرام بٹھانا چاہتے ہیں، وہ تصور ہی ختم ہو گیا۔ روایتی طور پہ، موروثی طور پہ مانتے ہیں بس مرنے کے بعد ایک زندگی۔ ارے ہے کیا زندگی؟ کھول کھول کے قرآن نے کہا، بار بار کہا کہ دیکھو مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ ہمارے دربار میں جب آؤ گے ابھی موت کا انکار ہے کسی کو؟ کسی کافر کو موت کا انکار ہے؟ کسی مشرک کو ہے؟ کسی دہریے کو ہے؟ کسی منافق کو؟ کسی کو موت کا انکار ہے بھائی؟ کوئی کرتا دنیا میں کوئی ایک انسان ایسا لا لو آپ جو موت کا انکار کرنے والا ہے کوئی؟ ہم بھی موت کا انکار نہیں کرتے، پھر سب برابر ہے ہم، کافر، مسلم، مشرک، منافق، دہریہ، موت کے بارے میں سب ایک ہی ہے نہیں، کوئی بھی انکار نہیں کر رہے۔ تو پھر اب ہم میں اور ان میں بنیادی فرق کیا ہے؟ کافر بھی نہیں کر رہا، مشرک بھی نہیں کر رہا، منافق بھی نہیں کر رہا، میں بھی نہیں کر رہا، تو میرے اور ان میں فرق کیا ہے؟ اب ایک فرق وہی ہے اصل میں۔ کیا فرق ہے؟ کافر موت کا انکار نہیں کر رہا، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کر رہا، اور میں مومن اسی لیے ہوں کہ میں موت کا انکار نہیں بلکہ مرنے کے بعد کی زندگی کو مان رہا ہوں۔ ایک دن مجھے مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، حساب اور کتاب دینا ہے، جنت یا جہنم وہاں ہے، اسے کہتے ہیں مومن۔ اور جو آخرت کے عذاب سے نہیں ڈرا، قرآن کہتا ہے یہ کافر ہے۔ کئی مقامات پہ قرآن میں یہ بات آئی، سورہ آقا میں آیت آتی ہے الذین کفروا عما انذروا معرضون، یہ منکر جو ہے نا جب آخرت کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے نا، ایش کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ سب بیکار باتیں، جنت فلاں فلاں دوزخ حساب کتاب، کہاں مر گیا انسان، قصہ ختم، سڑ گیا گل گیا، برخات بوسیدہ ہو گئی۔ قرآن نے کتنے جوابات دیے، اعتراضات ان کے نقل کیے ہیں نا۔ ہاں ایزا متنا وکننا ترابا ذلک رجعٌ بعید، قرآن کہتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم جب مر جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا ہمیں؟ نہیں نہیں۔ کئی اوقات تو کہا کہ یہ تو اگلوں کی کہانی ہے، اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کی کہانیاں، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ نہیں، قرآن کے جو جملے آتے ہیں نا یقینی کیفیت پیدا کرنے کے لیے، قرآن میں کہا چاہتی ہے سورہ تغابن میں اللہ فرماتا ہے، قسم کھا کے فرماتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ قسم کھا کے بولیے قل ای وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر، آپ کہہ دیجیے میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم نہیں، تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا قبروں سے حساب اور کتاب کے لیے، لتبعثن اٹھایا جائے گا، ثم لتنبؤن بما عملتم، اور جو کچھ بھی تم نے کر کے آیا دنیا کے اندر وہ آپ کو باخبر کر دیا جائے گا، بتا دیا جائے گا آپ کو، چھوٹے سے چھوٹا عمل، بڑے سے بڑا عمل آپ کا، یہ ہے حساب اور کتاب۔ انسان دنیا میں مال اور اولاد کے چکر میں آخرت کو فراموش کیا ہے برخاص، اور یہ سمجھتا ہے کہ دنیا سمٹ لو ساری کی ساری بس۔ دیکھیے دو ہی چیزیں، انسان دو ہی چیزوں سے محبت کرتا ہے، دونوں کا ذکر قرآن نے کہا، کیا کرتا؟ دو، مال اولاد، ہے کوئی تیسری محبت اس کے پاس؟ ہے بھی تو سب تھرڈ کلاس ہوں گے اب وہ، لیکن مال اولاد یہ دو چیزیں، اور قرآن کہتا ہے یہ دونوں بھی چیزیں آپ کو کام آنے والی نہیں ہیں۔ کیا کہا قرآن نے؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون، یہ مال یا اولاد کے چکر میں تم آخرت میں جو بھول بھلیاں گزار رہے ہو نا، یہ تمہارے کل کام آنے والے نہیں ہیں، کام آنے والے نہیں ہیں، یہ کوئی فائدہ پہنچانے والے نہیں ہیں، بلکہ تو برائے کچھ نہیں، دنیا کی چند دن کی رونق ہے۔ یہ فرما اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرما اللہ سبحانہ وتعالیٰ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا خیر املا، یہ دنیا تم کریں گے مال یہ اولاد کچھ نہیں، چند دن کی رونق ہے بھائی، یہ میرے بچے، یہ میرا مال، یہ میرا فارم ہوتے، یہ میری گاڑی ہے، یہ فلاں فلاں سب ہے، اس کے بعد زبر کے ساتھ نکل گئی، بچے بھی گئے، مال بھی گیا، تم کتنے ہی کروڑ پتی کیوں نہ ہوں گے، 1 روپیہ نہیں لے کے جا سکتے جاتے ہو، کتنے 1 روپیہ نہیں لے کے جا سکتے، یہ قرآن آپ کو بتا رہا ہے بار بار۔ سوچو بولا قرآن نے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آخرت کی زندگی تمہارا نقصان اور خسارے میں پڑ جائے۔ یہ مال اولاد دونوں بھی نعمت ہے، مال بھی نعمت ہے، اولاد بھی نعمت ہے، یہ امتحان ہے، یہ مال بھی امتحان ہے، اولاد بھی امتحان ہے نا، انما اموالکم اولادکم فتنہ، یہ مال یا اولاد تمہارے جو اللہ دے رہا ہے نا، یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، یہ ایک فتنہ ہے، پوری زندگی آزمائش ہے۔